اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو، دین اسلام کو، قرآن کو، احادیث رسول کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں منتشر نہ ہو جاؤ، آپس میں بکھیر نہ جاؤ، متحد رہو، یکجا رہو، متحد ہو کر زندگی گزارو، اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارو، فریب اور محبت کے ساتھ تمہاری زندگی گزرنی چاہیے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی طرح کی بات کی ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں تنازع پیدا مت کرو، آپس میں انتشار پیدا مت کرو، آپس میں اختلاف کا ماحول پیدا مت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اگر ایسا کرو گے، فَتَفْشَلُوا، اگر ایسا کرو گے، اگر تمہاری آپسی زندگی اتحاد و اتفاق کی زندگی نہیں ہوگی، انتشار کی زندگی ہوگی، اختلاف کی زندگی ہوگی، توڑیوں میں بٹ جاؤ گے، فرقوں میں بٹ جاؤ گے، سب کا دین الگ الگ ہو جائے گا، سب منتشر ہو جاؤ گے، سب بکھیر جاؤ گے، جب بکھیر دیے جاؤ گے، جب منتشر ہو جاؤ گے، فَتَفْشَلُوا، تم کمزور ہو جاؤ گے، تم نہتے ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ ہمارا اور آپ کا فرمان نہیں، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا قول ہے، اور اس دونوں آیت کریمہ کے اندر یہی بات کی۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو، ٹولیوں میں مت بٹو، گروہوں میں منقسم مت ہو جاؤ، آپس میں اتحاد کے بجائے اختلاف نہ کر بیٹھو، آپس میں متحد ہونے کے بجائے منتشر نہ ہو جاؤ، بکھیر نہ جاؤ۔ اور اس آیت کریمہ میں یہی بات کی گئی ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع پیدا مت کرو، آپس میں انتشار مت کرو، فَتَفْشَلُوا، اگر ایسا کرو گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی، اتحاد و اتفاق کے قصید ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھو، اور آج ہماری زندگی کا محاسبہ کرو، آج ہماری زندگی کی جو روش ہے، جو طریقے ہیں، آج ہماری معاشرتی زندگی جس ڈھنگ سے گزر رہی ہے، آج ہماری گھریلو زندگی جس طرح گزر رہی ہے، آج ہماری بستی کے اندر کس طرح اختلاف ہے، آج ہماری بستی میں کس طرح انتشار ہے، ذرا جائزہ لینے کی کوشش کرو۔ خاندان میں لڑائی ہے، قوم اور قبیلے کی لڑائی ہے، ایک خاندان کے لوگ دوسرے خاندان سے ناراض ہیں، ایک گھرانے کے لوگ دوسرے گھرانے کے لوگوں سے متنفر ہیں، سبھی مسلمان ہیں لوگوں، سبھی اسلام والے ہیں، سبھی کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، سبھی ایمان والے ہیں، لیکن ایمان والوں کی زندگی کو دیکھو اور کرو کیسی زندگی گزر رہی ہے، کیسی انتشار کی زندگی گزر رہی ہے۔ اور افسوس کو اس موقع پر آتا ہے، آج انتشار کا یہ المیہ ہے کہ بھائی بھائی سے ناراض ہے اور بھائی بھائی سے جھگڑے کر رہے ہیں، لڑائی
میرا بھائی چھوٹے بھائی کو اس کا حق نہیں دیتا. بھائیوں میں جو میراث ہے والد مومن نے جو میراث چھوڑ کے گئے ہیں اس میراث کو صحیح ڈھنگ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں تقسیم نہیں کر رہے ہیں. بڑا بھائی چاہتا ہے, ایک بھائی چاہتا ہے کہ ہم زیادہ وافر مقدار میں اپنے باپ کے مطلوب کا مال کو اپنے پاس رکھ لیں, ہڑپ کر لیں. میرا بھائی چاہتا ہے, اسی خام و خیال میں پڑا ہوتا ہے کہ ہم بڑے بھائی سے زیادہ مال رکھ لیں. چھوٹا بھائی بھی گمان میں رہتا ہے کہ ہم رکھ لیں. انتشار یہاں سے اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے. آپسی ایک جہدی بھائی چارگی ختم ہو رہا ہے. میرے بھائی اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ کی زندگی کس طرح وہ آپس میں رحم دل تھے, کس طرح ان کے اندر نرمی تھی, کس طرح وہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے, کس طرح وہ انسان و ہمدردی کا سلوک کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ لوگوں جب مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کیے, اصحاب پیغمبر نے اہل ایمان نے جب مکہ چھوڑ دیا اور مہاجر بن کر مدینہ کا رخ کیا, وہاں کیا ہوا؟ لڑائی ہوئی, جھگڑے ہوئے کہ باہر سے آئے ہو, مکہ سے آئے ہو, رہنے نہیں دیں گے. اپنی زمین ان کے لیے ہبا کر دیا. اللہ یہ اثار اور یہ ہمدردی تھی. رہو, آپ مومن ہو, مسلمان ہو. یہاں تو بھائی کو کہتا ہے یہ زمین میرے حصے, یہ زمین ہم تمہیں نہیں دیں گے. لڑائی جھگڑے ہوتے, خون خرابے ہوتے, تلواریں چلتی ہیں, تلواریں باہر نکل جاتی ہیں. یہ ہمارا مسلمان بھائیوں اتحاد کی زندگی کا انتشار کے بجائے, منتشر ہونے کے بجائے اتحاد کے ساتھ, یکجہتی کے ساتھ زندگی کا. شاعر کہتا ہے متحدی ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. کیوں شور مچاتے؟ ہم ہی کو صحیح نہیں, ہمارا گھر صحیح نہیں, ہمارا خاندان صحیح نہیں, ہمارے رویے صحیح نہیں, ہماری طریقے زندگی صحیح نہیں, پھر روتے کیا ہو, شور کیوں ہوتا. آج میرے بھائی ہم نے اتحاد و اتفاق کے بجائے خلفشار پیدا کیا ہے. ہم نے سماجی سکون کو, معاشرتی سکون کو اور معاشرتی اطمینان کو کھو دیا ہے. آج ہماری جانیں خطرے میں ہیں, آج ہماری جانیں اور ہمارے اموال خطرے میں ہیں. یہاں بھی خطرے میں, اور دیگر ممالک پر نظر ڈالو, نظر دوڑاؤ, وہاں بھی غیر محفوظ ہیں. آج ہمارا ملک ہندوستان, اس ملک ہندوستان کے اندر بھی ہماری جانیں محفوظ نہیں, ہماری روحیں محفوظ نہیں, ہمارے اموال محفوظ نہیں ہے, ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہے. اور لوگوں اور باہر میں بھی یہی حال ہے. آج دیکھ لو فلسطین کو نگاہ میں لاؤ, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. جی کبھی افریقہ میں حملہ, کبھی فلسطین میں حملہ, کبھی فلسطین کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ناکام سازش بھی کی جا رہی ہے. میرے بھائی آج 60 کے قریب اسلامی ممالک ہیں, 60
آج کوئی بولنے والا نہیں. کہیں سپا ظالم، کہیں ظالم بادشاہ اگر کسی مسلم ملک کو مٹانے کے در پہ ہے، ان کے خلاف کوئی آواز نکالنے کے لیے تیار نہیں، ان کی حمایت میں بولنے کے لیے تیار نہیں. اگر بولتے بھی ہیں تو صرف ظاہری اعتبار سے بولتے ہیں، دل سے نہیں بولا کرتے. آج اگر اسلامی مالک چاہ لے، اسلامی مالک کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، نہ مال کی کمی ہے، نہ دولت کی کمی ہے، نہ اسلحے کی کمی ہے، نہ ہتھیار کی کمی ہے، لیکن حمایت میں وہ کھڑے نہیں ہوتے. آج صرف اپنا خیال، اپنے ملک کو کیسے بچائیں، اپنے ملک کی حفاظت کیسے کریں، اپنے وطن کی سرکشا کیسے کریں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ اگر کوئی وطن برباد ہو رہا ہے، کوئی وطن اگر لوٹا جا رہا ہے، کسی ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے، کسی ملک کے نادار لوگوں کو ان کی جانیں ختم کر دی جا رہی ہے، اور ہم اس لائق ہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہے، ہمارے پاس زبان بھی ہے، لیکن ہم اسے استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمیں جان پیاری ہے، ہمیں مال پیارا ہے، ہمیں اپنی دولت پیاری ہے، ہمیں اپنے اسلحے پیارے ہیں. ہم اسلحے سے بھی مت نہیں کر سکتے، ہم صرف اور صرف زبان کے دعوے دار ہیں. ارے صرف زبانی دعوے سے کیا اور دعاؤں سے کیا ہوگا؟ صرف دعا کر کے فتح کرو گے، کامیابی سے ہم کنار ہو جاؤ. صرف دعا سے کیا کرو؟ میں اپنے اندر انقلاب لانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسلام کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے. شاہ راہ اسلام سے اگر ہٹو گے نا تو برباد ہوگا. قرآن و حدیث سے انحراف کرو گے، قرآن و حدیث کے احکام کو برائے طاق رکھو گے، مٹا دیے جاؤ گے، تمہارا وجود اس دنیا سے مٹا دیا جائے گا. میرے بھائی کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اسلام کی مدد کرو گے، اللہ کے راستے پر چلو گے، مدارس کو مضبوط کرو گے، مساجد کو مضبوط رکھو گے، جی مکاتب کو مضبوط رکھو گے، خود مضبوطی ہمارا معاشرہ مضبوط، ہم مضبوط ہوں گے، ہمارے گھرانے مضبوط ہوں گے، ہمارے خاندان مضبوط ہوں گے. اور جہاں ان چیزوں سے غفلت برتو گے، سستی سے کام لو گے، صرف اور نام نہاد مسلمان بن کر زندگی گزارو گے. صرف اگر نماز بھی پڑھو گے تو دکھلانے کے لیے، روزے رکھو گے دکھلانے کے لیے، حج کرو گے دکھلانے کے لیے، جی عمل میں اخلاص نہیں، عمل میں خلوص نہیں، دین اسلام کے متبع نہیں. میرے بھائی دین اسلام کے متبع بن کر زندگی کا قرآن و حدیث کے آئینے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی. یاد رکھنا، اگر ایسی زندگی گزرتی ہے، اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں تو یقین جانو ہماری زندگی میں انقلاب ہے. آج ہم زوال کے شکار، بستی کے شکار، آج ہماری خون سے لوگ ہولیاں کھیل رہے ہیں، ہماری عزت و ناموس کو لوگ مٹانے کی در پہ ہیں، اسلام کو برباد کرنے کی در پہ ہیں. یاد رکھو، اگر اسلام پر عمل کیے نا، اگر قرآن پر عمل کیے نا، اگر حدیث پر عمل ہوا تو یقین جانو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو اس دنیا کے اندر عروج عطا فرمائے گا، سربلندی سے ہم کنار کر دیتا.
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر بہ آخرین. اللہ تعالیٰ قوم کو اسی قرآن پر عمل کرنے کے سبب، اسی قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے، اسلام پر چلنے کی وجہ سے، اسلام کے طور طریقے کو فالو کرنے کی وجہ سے، قرآن و حدیث کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوم کو بلندی عطا کر دیتا ہے. اور جو قوم اس قرآن و حدیث کی مخالفت کرتی ہے، اسلام کے راستے سے ہٹ کر زندگی گزارتی ہے، اپنی منمانی زندگی گزارتی ہے، اسلام کے خلاف زندگی گزارتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے تعلق سے کہتا ہے، جی حدیث میں آیا ہے ایسی قوم کے تعلق سے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر بہ آخرین. اللہ ایسی قوم کو زوال اور پستی کا شکار بنا دیتا ہے. جو قوم قرآن پر عمل نہ کرے، احادیث رسول پر عمل نہ کرے، اپنی زندگی منمانی ڈھنگ سے گزارے، اللہ ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو تہوبالا کر دیتا ہے، پستی کا شکار بنا دیتا ہے، زوال کا شکار بنا دیتا ہے. میرے بھائی اور ایک بات یاد رکھو، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی اعانت کا چاہتے ہیں اس دنیا میں. اپنی زندگی میں اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو ایک کام کرو، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا. یہاں ہم صرف اور صرف اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، کیا دین، کیا اسلام، کیا ایمان، کچھ نظر کچھ نہیں. دین اسلام اگر کمزور بھی ہو رہا ہے تو نہیں، ایمان کمزور ہو رہا ہے تو نہیں. ہمیں تو چاہیے تھا کہ اسلام کو مضبوط کر، دین اسلام کو مستحکم کر، اپنے ایمان کو مستحکم کر، اللہ کے دین کی ترویج میں اور اللہ کے دین کی اشاعت میں بھرپور حصہ لے. ہمیں خوشی اس بات پر ہو رہی ہے کہ دباکین کے اہلیان ماشاء اللہ اس وقت بہت قابل مبارکباد ہے. وہ کس طرح سے کہ الحمدللہ میں نے دیکھا، میں نے پایا، میں نے محسوس کیا کہ آج آپ کے ہی گاؤں میں، آپ کی بستی میں ایک مرکزی ادارہ، بہت بڑا ادارہ، معروف ادارہ، مشہور ادارہ جامعہ محمدیہ ادارہ. اور آپ یہ ذہن نشی کر رہے ہیں کہ آپ کی بستی ایک تاریخی بستی ہے، ایک اتہاسک بستی ہے، ایسی بستی ہے کہ جس بستی میں اللہ نے منتخب کیا، مرکزیت کے لحاظ سے ایک ادارہ کا انتخاب کیا، مرکزیت کے لحاظ سے، اور وہ ادارہ جامعہ محمدیہ کے نام سے قائم ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اس خطے جھارکھنڈ کے اندر قدیم ادارہ، مرکزی ادارہ جامعہ محمدیہ کا اکابرین نے اس جگہ کو منتخب کیا ہے. آپ لوگ، میں بتا دینا چاہتا ہوں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ لوگ خوش نصیب ہیں، کاش کہ یہی مرکزی ادارہ دلوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے، کاش کہ یہ مرکزی ادارہ میرے گاؤں میں. کوئی اور کہتا ہوگا کہ کاش کہ یہ مرکزی ادارہ ہمارے گاؤں میں ہوتا، لیکن کسی کے چاہنے سے اور کسی کے دلوں میں احساس پیدا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ فضیلت اہلیان دباکین کو ملی کہ آپ کے یہاں
ایک مرکزی ادارہ قائم ہے، دین کا ادارہ، جہاں سے دین فروغ پائے، جہاں سے اسلام پھیلے، جہاں سے قرآن و حدیث کی تعلیم سے لوگ بھرور ہوں، روشناس ہوں۔ ایسا ادارہ کسی اور جگہ نہیں، آپ کی بستی میں قائم ہے، اس جھارکھنڈ علاقے میں، اور ماشاءاللہ آپ بہت ساتھ دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح ساتھ دے کے رہیں گے۔ یاد رکھنا اس جملے کو، یاد رکھنا، اسے نوٹ کر لینا۔ منبر رسول پہ چڑھتے کہتا ہوں، نہ مارو متا کی اس ناچیز کو، اس گنہگار کو ضرورت ہے۔ ارادہ صاف کر کے آیا ہے، ارادہ صاف ہے، خلوص کے ساتھ یہ مت کہنا کہ صفائی بیان کر رہا ہے۔ منبر رسول پہ چڑھ کے یہ بات کر رہا ہوں، ضرورت ہے اس بات کی، حق بات کہی جائے، دلوں کی بات زبان سے نکالی جائے۔ کل قیامت کے دن یہی منبر رسول گواہ ہوگا، یہی مسجد گواہ رہے گی۔ بولنا چاہیے، اسی لیے بول دیتا ہوں۔ نہ مال کی ضرورت ہے، نہ مال کی اشتہا ہے، نہ مجھے معاوضہ چاہیے مالی صورت میں، نہ واہ واہی چاہیے۔ ایک اللہ کی رضا مندی کے لیے اپنے قدم کو اس جامعہ محمدیہ کے اندر رکھا ہو۔ اگر آپ لوگوں کا تعاون رہا، قسم اللہ کی، مجھے اس جامعہ کو ترقی پہنچانے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ اور وہ دن بھی آئے گا کہ جامعہ کھولے گا، جامعہ کہے گا کہ ہم وہ جامعہ ہیں جو جامعہ آپ نے پہلے دیکھا تھا، ہم وہی جامعہ ہیں جس جامعہ کو آپ نے لہلہاتے ہوئے اور سرسبز و شاداب ہرا بھرا آپ نے پہلے دیکھا تھا، ہم وہی جامعہ ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا، لیکن شرط ہے کہ آپ لوگوں کا تعاون برقرار رہے، آپ لوگوں کا تعاون ہمیں ملتا رہے، آپ لوگوں کی حمایت ہمیں ملتا رہے۔ انشاءاللہ اس ادارے کی دین دنیا آج ترقی باہر کے خوش نصیبی کے لائق ہیں آپ لوگ کہ دین اسلام کو فروغ دینے کے لیے جو جامعہ آپ کے یہاں قائم ہے اس میں بڑھ چڑھ کر آپ لوگ حصہ لیں، دین اسلام کو فروغ دے رہے ہیں۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے حوصلے دکھائے ہیں، حوصلے کے ساتھ جس طرح آپ کھڑے ہیں، اور آپ اہل خیر حضرات جس طرح اپنے صدقات و خیرات کو اس ادارے کے لیے صرف کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ادارہ ایک دن ضرور ترقی کرے گا، اور یہیں سے اسلام کی نشر و اشاعت کا کام ہوگا، دین اسلام کو پھیلانے کا کام زوردار طریقے سے ہوگا۔ تو میرے بھائی نے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، جو اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے اسلام کی مدد، دین اسلام کی نشر و اشاعت، دین اسلام کی تبلیغ، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے جو اپنا مال خرچ کرے، جو اپنی جان کو خرچ کرے، جی اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی جانوں کی بھی قربانی پیش کیا کرتے تھے، پتہ ہے؟ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی جانوں کی قربانیاں بھی دیا کرتے تھے، اپنے اموال کی قربانیاں بھی پیش کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی وہ بخیل نہیں تھے، وہ بخارت سے کام نہیں لیتے تھے، اگر ضرورت پیش آتی جان کی بھی قربانی دے دیا کرتے تھے، اگر ضرورت پیش آتی تو اپنے اموال کی قربانی پیش کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھر کا سارا اثاثہ دین اسلام کے راستے میں لٹا دیا کرتے تھے۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون اہل ایمان تھے، وہ کون ایمان والے تھے؟ مسجد کی تعمیر کا موقع آیا، مسجد میں تعاون دینے کا موقع آیا، اس میں اصحاب پیغمبر آ گیا، دین اسلام کے راستے ان کو فروغ دینے کی بات آئی، اس پر جو ہے اصحاب پیغمبر آگے آگے، جہاد پر اگر نکلنے کی ضرورت پڑی تو فوری طور پر نکل گئے، بہانہ نہیں کیے، پیچھے نہیں ہٹے، جہاد کے میدان میں کود گئے اور اپنے
اپنی شہادت کا انتظار کرتے لڑتے رہے اپنی شہادت کا، اپنے شہید ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ وہ اصحاب پیغمبر جنہوں نے جانوں کی قربانیاں بھی پیش کی ہیں، وہ اصحاب پیغمبر جنہوں نے کے لیے اپنی شرکت کو ضروری سمجھے اور وہاں بھی لطف اندوز ہو کر پھر گھر لوٹے۔ کبھی میلے ٹھیلے میں پہنچ گئے، کبھی رنگین بازاروں کا دورہ بھی کر لیا۔ یہ کیسا ایمان ہے بھائی؟ بولو، ایسے کام چلنے والا نہیں۔ اسلام میں مکمل طور پر داخل یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے مسلمان بن کر زندگی نہ گزارو۔ تمہاری ایمان کی طاقت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجنے لگے، تمہاری ایمان کے استحکام کو دنیا کی قومیں سمجھنے لگے کہ ہاں مسلمانوں کے اندر بہت دم ہے، مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنا کسی کے بس میں نہیں، بہت مضبوط ہے اپنے ایمان۔ آج ہمیں لوگوں نے جان لیا، غیر قوموں نے ہمارے ایمان کا جائزہ لے لیا، سمجھ لیا کہ ان کا ایمان بھی کمزور ہے اور ان کا اتحاد بھی کمزور ہے۔ مسلمان تو آپس میں بٹے ہوئے ہیں، مسلمان آپس میں منتشر ہے، اور انہوں نے یہ بھی جان لیا لوگوں کہ مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں، مسلم ممالک جتنے بھی ہیں، وہ آپس میں منتشر ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو جیسا استعمال کرنا چاہو استعمال کر لو۔ لہذا ساری قوموں نے جان لیا ہے کہ مسلمان آپس کی زندگی ان کی بڑی رنجش کی زندگی ہے، بڑی اختلاف کی زندگی ہے، آپسی زندگی ان کی بڑی منتشر کی زندگی ہے، بڑی انتشار کی زندگی ہے۔ لوگوں نے پیمانہ کر لیا، ہمارے ایمان کو سمجھ لیا اور ہمارے اتحاد کو سمجھ لیا۔ آج لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ مغربیت کے دل دادا ہیں، اسلام کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، اسلام کی شاہ راہ سے منحرف ہیں۔ اے لوگوں اپنا رشتہ اسلام سے جوڑو، اپنا رشتہ اللہ سے جوڑو، اور لوگوں اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے بے قرار رہو۔ اگر ایسا کرتے ہو تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل رہے گی۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَکُم، اور چاہے تم جہاں بھی رہو گے، جس ملک میں رہو گے، اللہ تمہارے پاؤں کو اس دھرتی پر اس ارض پر جما دے گا، تمہارے پاؤں کو مضبوط کر دے گا۔ یہ اللہ کا قول ہے لوگوں، تمہاری نصیبے میں ذلت و رسوائی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کا قول ہے، اللہ کا فرمان ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہی کے لیے عزت ہے، اللہ ہی کے لیے عزت ہے، اور ان کے رسول کے لیے عزت ہے، اور مومن لوگوں کے لیے عزت ہے۔ میرے بھائی، ذلت و رسوائی آج مقدر ہوئی ہے اپنے اعمال کے سبب سے، اپنے اعمال روکنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ آج ہمارا ایمان بھی کمزور ہو گیا، آج ہمارا اتحاد بھی ختم ہو گیا، آج ہمارا لگاؤ اسلام سے ختم ہو گیا۔ افسوس ہوتا ہے لوگوں، آج جب دین اسلام کی اعانت کی بات آتی ہے، آج جب مدارس کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی بات آتی ہے، لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور یہی مسلمان ہیں لوگوں، جب ان کے گھر کا کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ صاحب کہ اگر لاکھ کا صرفہ بھی آئے گا، اگر لاکھ 2 لاکھ بھی خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، اپنے بھائی کی بیماری میں خرچ کر ڈالیں گے، خود اپنی بیماری میں خرچ کر ڈالیں گے، اپنے بیٹے کی بیماری میں خرچ کر ڈالیں گے میرے بھائی، لیکن دین اسلام کے راستے میں ایک کوڑی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ کے دین سے جڑو، اللہ کے دین سے جڑ جاؤ،
ایمان کو مضبوط کر لو، منتحی ہو جاؤ، اللہ کے دین سے جڑ جاؤ۔ جی اسلام سے اپنا گہرا رشتہ تیار رکھو، انشاءاللہ تمہیں کوئی کمزور نہیں کر پائے گا۔ ولا تنازعوا، ایک جگہ فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگو غم نہ کرو، فکر مند نہ ہو جاؤ، غم نہ کرو، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب ہو، کامرانی سے ہمکنار رہو گے، بشرطے کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ آج ایمان کمزور ہے، اتحاد کمزور ہے، جی ہمارا اسلام کمزور ہے، ہمارے دین کے اندر جی کوئی کمزوری نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، کمزوری ہمارے اندر ہے، ہم دین کو فالو نہیں کرتے ہیں، ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اندر جھانکیں، اپنے اعمال کو دیکھیں اور اپنی کوتاہیوں اور اپنی جو غفلتیں ہیں ان تمام کو ہٹا کر شعوری کی زندگی گزاریں، بیداری کی زندگی گزاریں۔ وقت کافی ہو گیا، اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر باتیں کی جائیں گی۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم جمیع مسلمانوں کو اسلام کے احکامات کے مطابق اپنی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں اتحاد پیدا کر دے، ہمارے اندر انتشار جیسی تباہ کن جو بیماریاں آ گئی ہیں اے اللہ اسے ہٹا دے۔ اے اللہ ہمیں آپسی پریم و محبت کے ساتھ، اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ زندگی، آپسی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب۔ لوگوں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا السلام واطعموا الطعام، دوسروں کو کھانا بھی کھلایا کرو، صرف اپنے مت کھاؤ، کبھی کبھی دوسروں کو کھلایا کرو، کبھی کبھی سلام بھی کیا کرو، افشوا السلام واطعموا الطعام۔ جی اور جو تمہارے رشتہ دار کٹے ہوئے ہیں تم سے، ان رشتہ داروں کو جوڑو، ان رشتہ داروں کو اپنے گھر بلاؤ، جوڑو انہیں، ان سے ربط و ضبط پیدا رکھو اور اپنے گھر کے اندر بلاؤ ان کو۔ اور یہ صلہ رحمی کا معاملہ، کوئی گاؤں میں اگر بیمار ہے، مصیبت زدہ ہے، مقروض ہے، قرض سے پریشان ہے، ان کا خیال رکھو۔ کوئی اگر بزنس نہیں کر پا رہا ہے، طریقہ سکھاؤ بزنس کا۔ جی اس میں بھی چاہیے، اس میں بھی اتحاد چاہیے، ایسا نہیں کہ کسی کو آپ روک دیں، اے یہ کام مت کرنا، کوئی باہر سے آدمی آیا اسے آپ دھتکار رہے ہیں کہ بھاگو یہاں سے، ہمارے یہاں تو بہت ساری دکانیں ہیں، تم کون ہوتا ہے یہاں بزنس کرنے والا، یہاں کاروبار کرنے والا؟ میرے بھائی اس طرح کا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں ان تمام کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذ من عرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم